يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواہ البخاری۔ محترم سامعین، آپ سب حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد، بلکہ یہ عظیم مقصد قرآن مجید میں یوں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ عبادت کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پلان ترتیب دیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں بھیج دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب آئی اور وہ زمین پر بھیج دیے گئے، جنت سے نکال دیے گئے۔ اور پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہارے لوگ، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں کے لیے میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ دوبارہ اس جنت میں آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اسی بات پر اکتفا نہ کیا کہ صرف ہدایت نازل فرما دیتا یا قرآن اور حدیث یا کوئی کتاب نازل فرما دیتا، بلکہ ہدایت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، دین اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی بھیجا اور اسے اسوہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول بھیجا اور سب کو رسول کی اتباع کا حکم دیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام انسانوں کے لیے اللہ کے پیغمبر کو اسوہ حسنہ قرار دیا اور قیامت تک کے انسانوں کو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا حکم دیا۔ فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے اللہ سے محبت کے دعوے دارو، اگر تم محبت میں سچے ہو تو تم نے میری ہی اتباع کرنی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اتباع سے منہ موڑے گا تو وہ شخص کافر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ فرمایا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے اس بھیجے ہوئے رسول کی اتباع کی، فرما برداری کی بات مانی، گویا اس نے اللہ کی بات مانی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ کوئی شخص بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے رب کی قسم کھائی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اے محمد آپ کے رب کی قسم، کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ مانے، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے اور اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے متعلق کوئی تنگی نہ پائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بے شمار احادیث میں بھی حکم دیا گیا ہے، مگر یہ اتباع یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف صالحین کے طریقے کے عین مطابق کرنی ہے اور ان کے اصولوں سے انحراف نہیں کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام بتا دیا۔ اور اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام زہری رحمہ اللہ ناصحانہ انداز میں امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علیک بآثار من سلف وان رفضک الناس، کہ تم پر سلف صالحین کے اتباع، آثار، ان کے اصولوں کی پیروی لازم ہے۔ اصل تو قرآن و حدیث کی اطاعت ہے، لیکن ان کو قرآن و حدیث کو، اس کے فہم کو کس طرح لینا اور سمجھنا ہے، اس کے لیے سلف صالحین کے اصول اور ان کی پیروی ضروری ہے۔ فرمایا علیک بآثار من سلف وان رفضک الناس وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول،
اور بعد میں آنے والوں کے لوگوں کی قول، ان کے اقوال، ان کی باتوں سے اور ان کی محدثات سے بچنا ہے، اگرچہ وہ اس کو خوب مزین کر کے تمہیں پیش کریں۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ دین واضح ہو چکا ہے، دین اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا، مکمل ہو گیا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ مَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، دین واضح ہو چکا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تو واضح اور سیدھے راستے پر ہے، یعنی سلف صالحین کی اتباع میں ہی صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح امام ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصبر نفسک علی السنہ وقف حیث وقف القوم، سنت پر، اللہ کے پیغمبر کی اتباع پر ٹھہر جاؤ اور وہاں پر رک جاؤ جہاں پر صحابہ کرام رک گئے۔ وقل بما قالوا، اور وہی کہو جو صحابہ نے کہا۔ وکف عما کفوا، وہاں ٹھہر جاؤ، وہاں چپ ہو جاؤ جہاں صحابہ چپ ہو گئے۔ تو یہ امام ظہری رحمہ اللہ اس امت کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ، کہ تم نے سلف صالحین کی پیروی کرنی ہے، ان کے راستے کی پیروی کرنی ہے۔ یہ امام ظہری رحمہ اللہ اس امت کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطیع و فرما بردار بنا دے اللہ کے پیغمبر کا اور سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔